کیا ہے۔ اگر مثلا میر انیس کا قصیدہ ہو تو جناب کیا ہی من جھوم جاتا ہے، محسن نقوی کا لکھا ہوا ہو تو لوگوں کی روحیں تازی ہو جاتی ہیں۔ اگر عصر حاضر میں شوکت صاحب کو قصیدہ پڑھیں تو مجمع زمین سے آسمان پہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بیوی کی شان میں قصیدہ ہے کہ جسے اللہ نے کہا ہے، مصطفیٰ نے سنایا ہے۔ اللہ نے قصیدہ کہا ہے، مصطفیٰ نے قصیدہ سنایا ہے۔ اور قصیدے کے بند کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں۔ مثلا یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے جناب 2 مصرے پڑھے، 4 مصرے پڑھے، پھر بندہ ٹھنڈا ہو گیا۔ نہیں، اللہ نے اس قصیدے میں سارے تقاضے پورے کیے ہیں۔ تو جو فرمائیے مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ قصیدہ جلی کا ہے، سنایا نبی نے ہے، تاکہ اب سن کے جلی اور نبی کے قصیدے کو علی علی کرنے لگ جائے۔ مجھے فرما لیں دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے علی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنے اب آپ بیٹھے ہیں سارے نوجوان ایک انشاءاللہ بیدار ہو کے یہ قصیدے کو سنیں۔ قصیدہ اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب سننے والے چاہنے والے موجود ہوں۔ قصیدہ خوشی کے الفاظ ہوتے ہیں، خوشی میں شاعری ہوتی ہے، اور قصیدے کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ نے کہے ہیں۔ اور کتنا بہترین ماحول ہوگا کہ جلی والا قصیدہ نبی نے علی کی موجودگی میں سنایا ہوگا۔ توجہ فرمائیے، بہت قصیدہ میں نے پرانا ہے، بڑا کافی ہے، لیکن اس انداز سے میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب کے تھوڑی سی تڑپ پیدا ہو جائے کہ مولانا کون سا قصیدہ سنانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے، قصیدے میں بندہ اکیلا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ سندھ اور پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں، قصیدے میں جناب ایک قصیدہ خواں ہوتا ہے، پیچھے سوزی ہوتے ہیں۔ تو توجہ فرمائیے گا، جو قصیدہ میں جلی کا بھیجا ہوا، نبی کا سنایا ہوا، علی سے پڑھایا ہوا میں پڑھ رہا ہوں، اس کا ابھی قصیدہ پڑھنے والا میں ہوں، سوزی میرے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دونوں سے ساتھ دیجیے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور یقین جانے بڑی مزے کی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں۔ آپ جناب سیدہ کے غلام ہیں، آواز سیدہ کی کنیزوں تک پہنچ رہی ہے، تو نماز آپ پڑھا کریں، اور نماز میں قصیدہ بھی پڑھا کریں۔ کتنا لطف آئے گا کہ 5 وقت میں 5 دفعہ قصیدہ پنجتن کا سنایا جائے۔ تو بھائی پھر میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو جملہ سمجھ آئے۔ 5 وقت میں یہ قصیدہ پنجتن کی شان نہیں ہے، بلکہ پنجتن کی ماں کی شان ہے۔ خاتون جنت کی شان میں قصیدہ ہے نا، اور قصیدہ اللہ نے جب پڑھا کہ جب دشمن نے شور کرنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ ابتر ہے، مصطفیٰ کی نسل نہیں ہے، تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہو کہ تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ تیری نسل نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تو تمہیں کوثر عطا فرمائی۔ تھوڑا سا ساتھ دے تاکہ مسائل زیادہ پڑھیں گے، فضائل بہت کم پر آپ کے میں نے پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ابھی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو مجھے فرمائیے کہ کوثر علماء نے لکھا ہے، علامہ رضوانی نے لکھا کہ دنیا والے معلوم ہے کہ تمہیں اللہ سورہ کوثر میں کوثر کسے کہہ رہا ہے؟ فرمایا جب کائنات کے خالق نے لفظ کوثر کو جسم عطا کیا، حسنین کی ماں زہرا بن رہی ہے۔ بطول کا وجود جو ہے یہ سورہ کوثر کا مصداق ہے۔ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر یعنی کافی ہے، کثیر، کافی کثیر اولاد۔ توجہ فرمائیے کہ دنیا کہتی تھی مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہے، آج پورے روئے زمین پہ دیکھیں کہ سادات کتنی نظر آتی ہے، یہ سادات جو ہے کتنی نظر آتی ہے۔ اسی لیے تو خالق نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ تو یعنی کوثر لقب ہے بطول کا۔ ایک جملہ اور کہوں، یقین جانے عطا کے لیے لفظ 2 ہوتے ہیں، ایک الف تے عطا، الف عطا یعنی جس کو حقدار کو حق دینا ہو اسے عربی میں کہتے ہیں عطا۔ اقام الصلاۃ و ایتاء زکات، ایتاء یعنی دینا۔ ایک ہوتا ہے عطا، عین کو لفظ عطا یعنی آپ نے کسی مزدور کو بلایا اور مزدوری سے زیادہ دیا ہے خوش ہو کے، تو یہ حق نہیں ہے، یہ ایتاء نہیں ہے، عطا ہے۔ یقین جانے پوری کائنات خالق نے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال کے فرمایا اے میرا حبیب یہ تیرا حق تھا، لیکن جب زہرا کی فرمایا ہے یہ میری عطا ہے۔ آپ تو نہیں رہے نا، فرمایا یہ میری عطا ہے۔
دنیا بڑی چالاک ہو گئی. انہوں نے کہا جناب یہ جو کوثر ہے نا یہ بیوی کا لقب نہیں ہے بلکہ جنت میں ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے کوثر. مجھے بتائیے جب اولاد لے لی جائے تو کیا اس بندے کے آنسوں پانی کا گلاس پلا کے خوش کرائے جاتے ہیں؟ نہیں. اس لیے کہ جب اولاد لے لی جائے تو دل میں صدمہ ہوتا ہے اور جب صدمہ جب ختم ہوتا ہے کہ جب اولاد کے بدلے اولاد ہو. یقین جانے کا اللہ نے ہاں کوثر کا چشمہ بھی ہے. وہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے. جس ہم کہتے ہیں آب کوثر ہے کوثر نامی چشمہ. اللہ نے بطول کے لقب کا نام بھی وہاں جنت میں ایک آب کوثر بنا دیا. توجہ رکھیں گے. لیکن وہاں ہر بندہ سیراب نہیں ہوگا. آج بندے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکات دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی آب کوثر سے سیراب کرنا. معصوم نے ارشاد فرمایا آب کوثر ہے جناب بطول کی ملکیت. فرمایا اس پہ کرسی ہوگی نبی کی ایک کرسی ہوگی علی کی ایک کرسی ہوگی حسن و حسین کی. فرمایا سرکار حسن حسین بلا کے کہہ رہے ہوں گے سلیمان ادھر آؤ تھوڑا سا جاگو یار مقداد ادھر آؤ ابو ذر ادھر آؤ کمبر ادھر آؤ. یہ جان بھر بھر کے پلا رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ زہرا کا غلام تو پینے چلا جائے گا دشمن زہرا کس منہ سے مانگنے جائے گا؟ چشمہ بطول کا ہے ملکیت بطول کی ہے. توجہ فرمائیں یہاں ہمارے عالم نے سوال بنایا اور جواب بھی دیا ہے. وہ کہنے لگے بطول کی ملکیت تو چشمہ ہے لیکن اللہ نے یہاں معصوموں کو کیوں تکلیف دی ہے؟ یہاں پہ جبریل کو کہتے تھے بھی پانی تقسیم کرو میکائیل سے کہتے تھے بھی آپ پانی تقسیم کریں. فرمایا جبرائیل میکائیل اسرافیل جتنے نبی ہیں کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی. اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے مصطفیٰ کی مرتضیٰ کی حسن مجتبیٰ کی سید و شہداء کی. یہ ان کی ڈیوٹی کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ چشمہ ملکیت ہے ان کی. یہ پہچانیں گے کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے. ایک سوال بلند آواز سے پڑھ دیں محمد والا. اسی کے بند تھوڑے چھوٹے ہیں انشاءاللہ آپ کو لطف رہے گا. کیا کر رہا ہوں ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر فرمایا نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر. اگر صاحبان علم بیٹھے ہیں قرآن پڑھیں سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا میرا حبیب جب تو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا عبادت کم کیا کر تیرے پاؤں پہ برم آ جاتی ہے. میں نے تمہیں تکلیف کے لیے نہیں بنایا بلکہ پوری کائنات تیرے صدقے بنائی. تو ہے کائنات ہے اگر تو نہ ہوتا کائنات کچھ بھی نہ ہوتی. پوری دنیا میں نے تیرے صدقے بنائی ہے. یقین جانے کا میں کہوں گا پروردگار تو خدا بھی وہی ہے مصطفیٰ بھی وہی ہے. تیرا حکم بھی تبدیل نظر آتا ہے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. بی بی کی شان میں جو قصیدہ پڑھا ہے پہلے پروردگار تو نے کہا ہے کہ عبادت کم کر لیکن جب زہرا آتی ہے فرمائی عبادت بڑھا. نہیں توجہ نہیں فرمائی. آپ تھوڑا ساتھ دیں تو میں جملہ کہتا ہوں بابا جس ہستی کی آمد پہ اس کے بابا پہ سجدے کا اضافہ ہو جائے اس ہستی کو بطول حضرہ کہتے ہیں. نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر. تو اس کا مطلب ہے نماز اور قربانی اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں ولائے زہرا ہوگی. ولائے علی تو پڑھتے ہیں نا آج ولائے زہرا کا جملہ بھی سن لیجیے. جس دل میں زہرا کی محبت ہوگی اور یقین جانے کو عجیب مرحلہ ہے عجیب مرحلہ ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سمجھا جائے بطول عذرا کو سمجھا جائے. اس لیے کہ بطول کائنات میں دو گزری ہیں ایک صرف بطول ہے اور ایک بطول عذرا. اور مریم عیسیٰ کی والدہ بطول ہے. توجہ فرمائیے گا یہ ایک معصوم کی ماں ہے یہ بطول. توجہ فرمائیے. پوچھا کہ کیوں بطول ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے بغیر شوہر کے رب کی شمع بنایا. نہیں میں کہتا ہوں ہزاروں بطول ہوں بطول عذرا کی نالائن کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی ہے. میرا جملہ ہے میں کہوں گا کہ جو شوہر کے بغیر بطول بنے اسے مادر عیسیٰ کہتے ہیں کہ جو شوہر رکھ کے بطول بنے اسے مادر حسنین کہتے ہیں. کیا فرمائے بطول عذرا ہے بیوی کا نام جو ہے بطول عذرا ہے. بطول یقین جانیے گا یہ جملہ پرانا کافی پہلے میں نے کہا تھا ابھی اس کو دہرا دیتے ہیں ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ مزید لطف آ جائے. بیوی کی والدہ ہے خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام. ساری انبیاء کی ازواج ہمارے قابل احترام.
جو نبی کی وفادار ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یقین جانیے گا کسی زوجہ کو اللہ نے ماں نہیں بنایا سوائے خدیجہ الکبریٰ کے۔ اگر ماں بنی بھی ہے تو اللہ نے اولادیں لے لی ہے۔ جناب ابراہیم مالک کبتی ایسے ہوئے اللہ نے اولاد واپس لے لی، 9 13 11 شادیاں، لیکن ماں جو ثابت ہو کے رہی ہے وہ جناب بطول کی ماں ہے، جناب موسیٰ اسلام۔ بیوی کا نام ہے خدیجہ۔ یہاں تھوڑا سا علمی نکتہ ہے جیسا بیان کر دے تو بکار بھائی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، علمی نکتہ ہے۔ خدیجہ لفظ ہے خ دال یہ جیم ہے خدیجہ، کسے کہتے ہیں خدیجہ؟ فرماتے جو شکم مادر میں ایام ولادت پورے کرنے سے پہلے دنیا میں آ جائے بیٹی ہوگی تو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ یہ توجہ نہیں فرمایا، آپ کو ذہن میں لائیں گے کیسے یعنی ولادت یعنی جو شکم مادر میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بچے کا وہ پورے کرنے سے پہلے آ جائے۔ توجہ فرمائیں، بچہ اگر 6 مہینے پیدا ہو مر جاتا ہے، زندہ نہیں رہتا، 7 مہینے میں پیدا ہو مر جاتا ہے، 8 والا بعد میں زندہ رہتا ہے، 9 مہینے والا بھی زندہ رہتا ہے، لیکن 5ویں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو زندہ نہیں رہتا۔ توجہ فرمائی، بیوی کا نام خدیجہ کیوں رکھا گیا؟ بطول کی اماں کا نام تھوڑا سا دیجیے گا، کیوں رکھا گیا خدیجہ؟ اس لیے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو 6واں مہینہ جب شکم مادر میں اسے لگتا ہے تو وہ بچے کو غذا ملتی ہے کہ جو ایک نجس غذا ہوتی، خون ہوتا ہے جو بچے کو غذا کے طور پہ ملتا ہے۔ یقین جانے گا ادھر بطول کی اماں 5 مہینے شکم مادر میں رہی، 6واں مہینہ لگا دنیا میں آ گئی۔ بیوی جو ہے 6واں مہینہ لگا دنیا میں آ گئی۔ سوال پوچھا گیا علماء سے یہ وجہ کیا ہے کہ بچی زندہ بھی رہ گئی، خدیجہ الکبریٰ یہ زہرا کی اماں دنیا میں آ گئی، 6 مہینے کیوں آ گئی؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ جس گود میں بطول پلے وہ نجس غذا لے کے کیوں پلے۔ مجھے بلوا رہے میں پھر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جب ان کی ماں اتنی بلند ہے تو اولادیں کتنی بلند ہیں۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، فرمایا نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر۔ اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، ان شانئک هو الابتر۔ یہ حالانکہ فضائل کی شرط نہیں ہے نا، فضائل کا دن ہے لیکن کیونکہ سہارا لینا پڑتا ہے۔ فرمایا جو تیرا دشمن ہے نا وہ ابتر ہے، بے نسل ہے۔ مجھے فرمایا حاکم شام کا دربار، حسن مجتبی نے بابا کی فضیلت پڑھی، ایک بندے نے کہا حسن بابا کی فضیلت کم پڑھو۔ امام نے فرمایا کیوں تم اپنا شجرہ ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ امام نے فرمایا کیوں اپنا شجرہ کھنگلوانا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ اپنے بابا کی فضیلت کم پڑھ۔ میرے مولا نے فرمایا حلال خون میں میرے بابا کی فضیلت برداشت کر جاتا ہے۔ بدلت کو چھوڑ رہے ہیں، کیا فرمایا کہ دشمنی مصطفیٰ ہے، بے نسل ہے۔ کل بھی بے نسل تھا، آج بھی بے نسل ہے، قیامت تک بے نسل ہے۔